اولیاء پہ جاتے ہیں اور بہت سارے ورد وظائف کرتے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں سارے ورد وظائف اپنی جگہ، اگر ہم وہاں جا کے قرآن کی تلاوت کریں اس کی اپنی برکت ہی کچھ اور ہے۔ دیکھو قرآن کی برکت، جو قرآن میں برکت ہے وہ کسی اور وظیفے میں نہیں ہے۔ ہر وظیفے کی اہمیت اپنی جگہ ہے، لیکن ہر کوئی نہ کوئی وظیفہ کسی پیر کا دیا ہوا ہے، کوئی وظیفہ کسی فقیر کا دیا ہوا ہے، کوئی وظیفہ کسی ولی کا دیا ہوا ہے، کوئی وظیفہ کسی صحابی کا دیا ہوا ہے، لیکن قرآن وہ عظیم مقدس کتاب کا نام ہے جو اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا ہے۔ اس سے بڑی بات کیا ہے؟ قرآن کی بڑی عظمتیں ہیں۔ یہاں پر ایک چھوٹا سا واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ قرآن آپ جہاں پڑھیں گے وہاں پر رحمت و نور کی برسات ہوگی۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک حافظ قرآن، ایک اچھا قرآن پڑھنے والا سرکار غریب نواز کے آستانے پر گیا، اور آستانے پر جانے کے بعد اب ظاہر سی بات ہے وہ حافظ تھا، وہ قاری تھا، اچھا پڑھنے والا تھا، تو سرکار میں بیٹھ کر وہ قرآن کی تلاوت کرتا تھا۔ اس کی ایک مراد تھی، بہت بڑی مراد وہ لے کر گیا تھا، تلاوت کرتا رہتا ہے لیکن اس کی مراد پوری نہیں ہوتی۔ پھر وہ دیکھتا ہے ایک منظر کہ ایک نچنیاں اور فاحشہ عورت آتی ہے، اور آنے کے بعد غریب نواز کی بارگاہ میں وہ اپنی عرضی پیش کرتی ہے، اور اس کی آنکھوں کے سامنے وہیں فوراً اس کی مراد پوری ہو جاتی ہے۔ تو یہ حافظ قرآن غصے میں آ جاتا ہے، اچھا قرآن پڑھنے والا تالی قرآن غصے میں آ جاتا ہے، قرآن بند کرتا ہے، طاق میں رکھتا ہے، اور اپنے دونوں ہاتھ غریب نواز کی چوکھٹ پہ مارتا ہے، اور مار کر کے کہتا ہے خواجہ تیرے یہاں انصاف نہیں ہے، کئی دنوں سے بیٹھا میں مانگ رہا تھا، تلاوت کر رہا تھا، لیکن میری مراد پوری نہیں ہوئی، اور یہ نچنیاں فاحشہ آئی، ایک جملے میں اس نے بات کہی اور اس کی مراد پوری ہو گئی، اب میں جا رہا ہوں۔ جیسے ہی وہ جانے لگا تو کیا دیکھا؟ ایک خوبصورت بزرگ، بڑی بڑی آنکھیں، گول سا خوبصورت نورانی چہرہ، اور پورے وقار و تمکنت کے ساتھ سامنے سے چلے آ رہے ہیں، اور آنے کے بعد کہتے ہیں حافظ صاحب کہاں جا رہے ہو، جا کہاں رہے ہو؟ اس حافظ نے کہا گھر جا رہے ہیں، اور کہاں جائیں گے، اس لیے کہ اس چوکھٹ پر انصاف نہیں ہے، کئی دنوں سے بیٹھ کر مانگ رہا تھا، ملا نہیں، ایک نچنیا کو ایک بات میں دے دیا۔ آنے والے بزرگ نے کہا حافظ جی جاؤ، آپ کی مراد بھی پوری ہو گئی، آپ کی تمنا بھی پوری ہو گئی، جو مراد لے کر آئے تھے پوری ہو گئی۔ اب اتنے یقین کے ساتھ آنے والے بزرگ نے جب کہا تو حافظ جی نے کہا حضرت آپ کون ہے جو آپ کہتے ہیں کہ تیری مراد بھی پوری ہو گئی؟ فرمایا جس کی چوکھٹ پر مراد لے کر آئے تھے وہی معین الدین ہوں میں، وہی معین الدین ہوں میں۔ تو عرض کیا حضور اتنی تاخیر کیوں ہوئی؟ فرمایا نادان تو بے صبرا ہے، دراصل وہ نچنیاں کی آواز مجھے پسند نہیں تھی، اس لیے اس نے مانگا فوراً دے کر بھگا دیا، اس کی مکروہ آواز دوبارہ سننا نہیں چاہتا تھا، لیکن تیری تلاوت قرآن مجھے بہت پسند، تو بہت اچھا قرآن پڑھتا ہے، تو قرآن بہت اچھا پڑھتا ہے، اس لیے دینے میں دیر کر رہا تھا کہ جتنی دیر ہوگی اتنے دن تو میری چوکھٹ پہ رکے گا اور مجھے قرآن سناتا جائے گا، اس لیے میں یہاں تجھے دیر کر رہا تھا، لیکن تو بے صبرا تھا۔ اور فرمایا اگر تجھے یقین نہیں آتا کہ میں معین الدین ہوں تو دیکھ میری پیٹھ پر کیا ہے۔ پیٹھ سے کپڑا ہٹایا تو دیکھا کہ 8 انگلیوں کا نشان موجود تھا۔ عرض کی حضور یہ کیا ہے؟ فرمایا جو تو نے میری چوکھٹ پر انگلیاں ماری تو یہ انگلیاں میری چوکھٹ پر نہیں پڑی بلکہ اس کا اثر میری پیٹھ پر پڑا ہے۔ یہ ہے قرآن مقدس کی تلاوت کی برکت۔ کسی بھی ولی کی چوکھٹ پر جاؤ گے، کسی بھی بزرگ کی چوکھٹ پر جاؤ گے تو آپ وہاں پر تلاوت قرآن مقدس کرو گے تو اس کی برکتیں آپ کو نصیب ہوگی۔ جو قرآن
موت کی تکلیف کو آسان کر دے، کیا وہ قرآن زندگی کی تکلیف کو آسان نہیں کر سکتا؟ اس لیے ہمیں قرآن مقدس صحیح پڑھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے، میری تمام نسلوں کو اور آپ سب کو اور آپ کی نسلوں کو اللہ قرآن صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن سیکھیے، اس لیے کہ علم دین سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر، من المہد الی اللحد، کہ ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود میں جانے تک علم حاصل کرو۔ بہت سارے صحابہ ہیں جنہوں نے قرآن مقدس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ڈائریکٹ سیکھا۔ خود سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صرف سورۃ البقرہ